بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ 42واں سبق دعا۔ سب سے پہلی آیت ہے فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان۔ اصل میں اس آیت کا ایک ٹکڑا ہے پہلے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، یعنی جب میرے بندے مجھ سے پوچھیں تو یہ کہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں خدا فإنی، تو یقیناً میں، تو یعنی فإنی یعنی یقیناً، اس میں جو یا ہے اس کا مطلب ہے میں، قریب قریب ہوں، اجیب میں جواب دیتا ہوں، دعوتا پکار کا، داعی پکارنے والے کی، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا، اذا جب، دعا وہ پکارے، نی مجھے، اصل میں یہ نون یا ہے لیکن یا حذف ہو گئی ہے۔ آیت نمبر 2 الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ الذین وہ لوگ، یقولون جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اننا یقیناً ہم، آمنا ایمان لائے، پس اغفر تو بخش دے، لنا ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، پس تو بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو۔ آیت نمبر 3 هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ ہنالک وہاں پر، یعنی ایک خاص موقع کی بات ہو رہی ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا نے دیکھا کہ ان کے لیے آسمان سے طعام نازل ہوا ہے، تو آپ نے پوچھا کہ طعام کہاں سے آیا؟ جناب بی بی مریم سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ وہاں پر حضرت زکریا کے دل میں خواہش پیدا ہوگی، کاش میری بھی کوئی ایسی اولاد ہوتی جو تقوی و پرہیزگاری کے اس درجے پر ہوتے۔ وہاں پر یعنی ہنالک وہاں، دعا پکارا، زکریا علیہ السلام نے، ربہ اپنے پروردگار کو، قالا فرمایا، ربی اے میرے پروردگار، یہ یا حذف ہو گئی ہے، ربی تھا اصل میں، حب لی حب تو عطا کر، لی میرے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، لدن یعنی پاس کا، اپنے، من یعنی سے، اپنے پاس سے، ذریتن اولاد، طیبتن پاکیزہ یعنی پاکیزہ اولاد عطا کر، انکا یقیناً تو، سمیع الدعا سمیع سننے والا ہے، الدعا دعا کا، یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے۔ آیت نمبر 4 ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين۔ ولا تفسدو اور تم سب فساد نہ پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، بعد اس کے، اصلاحہ اس کے اصلاح کے، یعنی اس کے اصلاح کے بعد، ودعو اور تم سب پکارو، ہو اس کو، خوفاً خوف کی حالت میں، وطمعا اور امید کی حالت میں۔ آپ لکھ سکتے ہیں اس کو ڈر اور امید کے ساتھ کو بریکٹ میں لکھیں، کیونکہ خوفاً اور طمعاً جو ہے حال ہے، یعنی حالت کو بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح آپ کو دعا کرنی چاہیے۔ تو خوف اور رجا جو ہم کہتے ہیں نا، خوف اور رجا، یہ وہی بات ہے کہ خوف اور رجا کی حالت میں پکارو۔ ان یقیناً رحمت اللہ خدا کی رحمت، قریب ہے، من المحسنین محسنین سے یا نیکوکاروں سے۔ آیت نمبر 5 وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔
وَلِلَّهِ اور خدا کے لیے ہے الاسماء بہترین نام، الاسماء الحسنى بہترین نام. اچھا، اور خدا ہی کے لیے ہے، ترجمہ اس طرح کریں گے کیونکہ اگر للہ اسماء کے بعد آتے، اگر الاسماء الحسنى للہ کہتے تو ہم کہتے کہ بہترین نام اللہ کے لیے ہے، لیکن چونکہ للہ پہلے آ گیا ہے جو اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ خاص ہے صرف خدا کے لیے، یعنی خدا اور خدا ہی کے لیے ہے بہترین نام. فادعوہ پس تم سب پکارو اس کو، بہا ان کے ذریعے، یعنی ان ناموں کے ذریعے، ہاں سے مراد اسماء الحسنى ہے، انہی ناموں کے ذریعے خدا کو پکارو. آیت نمبر 6. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، مناجات ہے جو آپ نے خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہے، الذی جس نے وہبا عطا کی، لی میرے لیے، علی الکبری بڑھاپے میں، اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کو، جس نے عطا کی میرے لیے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق. ان ربی یقیناً میرا پروردگار لا سمیع الدعاء سننے والا ہے دعا کا. آیت نمبر 7. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور یہ ہر مومن کی دعا ہونی چاہیے. ربی اے میرے پروردگار، اجعلنی اجعل تو قرار دے، نی مجھے، مقیم الصلاۃ مقیم یعنی قائم کرنے والا، الصلاۃ نماز قائم کرنے والا قرار دے، اور من ذریتی میری ذریت میں سے بھی کو آپ بریکٹ میں لکھیں، یا میری ذریت کو بھی، اور میری ذریت کو بھی یعنی نماز قائم کرنے والا قرار دے. مطلب یہ ہے ربنا اے ہمارے رب، وتقبل اور تو قبول کر دے، دعا یعنی میری دعا، یہاں دعا ای تھا یا حذف ہو گئی تو آپ کہیں گے میری دعا. آیت نمبر 8. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا فادعوا الله مخلصين له الدين. ہوا وہی ہے، الذی جو، یری دکھاتا ہے، کم تم سب کو، آیاتی نشانیاں، ہی اپنی، وہی ہے جو دکھاتا ہے تم سب کو اپنی نشانیاں، وَيُنَزِّلُ اور وہ نازل کرتا ہے، لکم تم سب کے لیے، من السماء آسمان سے، رزق. فدعو پس ادعو تم سب پکارو، اللہ خدا کو، مخلصین یعنی خالص کرتے ہوئے، یہ حال ہے، حال کو بیان کر رہے ہیں، مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہو اس کے لیے، الدین دین کو، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو. آیت نمبر 9. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال اور کہا، ربو پروردگار نے، کم تم سب کے، اور کہا تمہارے پروردگار نے، ادعو تم سب پکارو، نی مجھے، استجب میں جواب دوں گا، لکم تمہارے لیے یعنی تم سب کو. ان یقیناً، الذین وہ لوگ، یستکبرون جو تکبر کرتے ہیں، عن یعنی سے، عبادتی میری عبادت سے، جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، سا ان قریب، یدخلون ان سب کو ان قریب داخل ہوں گے وہ سب. اگر یدخلون ہوتے تو ہم کہتے کہ وہ داخل کریں گے، یہاں یدخلون یعنی وہ سب داخل ہوں گے، یعنی جو تکبر کرنے والے ہیں، جہنم میں، داخرین ذلیل ہوتے ہوئے، یعنی یہ داخرین بھی حال ہے، عربی ادب کے مطابق اس کو حال کہا جاتا ہے، یعنی جہنم میں داخل ہونے والے حالت ہے، ان کی کیفیت ہے، یعنی ذلیل ہوتے ہوئے.
آیت نمبر 10. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. ہوا وہ الحی زندہ ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو سوائے اس کے، فدعو تو تم سب پکارو، ہو اس کو، مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہو اس کے لیے، الدین دین کو، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو عالمین کا پروردگار ہے، جو بریکٹ میں لکھیں عالمین کا پروردگار ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. صلوات على محمد، صلوات